السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے اپنی اصلاح کی فکر کریں، یعنی ہم اپنا اعمال کا محاسبہ کریں جو دن میں ہم نے کیے ہیں۔ شام کو جب ہم اپنے بستر پر لیٹیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے آج کیا کچھ نیک عمل کیے ہیں اور کیا کیا گناہ کیے ہیں، یعنی خود سے یہ سوال کیجئے اور عقل مندانہ جواب دیجئے۔ کیا آپ کو علم ہے آپ اس سفر پر جانے والی ہیں جس سے واپسی ممکن نہیں؟ تو کیا آپ نے اس سفر کا سامان تیار کر لیا ہے؟ یعنی اس سے مراد موت ہے، قبر ہے، یعنی ہم نے موت کی تیاری کر لی ہے، ہم نے قبر کی تیاری کر لی ہے۔ نمبر 2، کیا آپ نے اس دنیا میں آخرت کی زندگی کے لیے نیک اعمال تیار کر لیے ہیں جن سے قبر کی وحشت دور ہو سکے؟ یعنی ہم نے اپنی دنیا تو بہتر کر لی ہے، کیا ہم نے اپنی آخرت بھی بہتر کی ہے؟ نمبر 3 ہے، آپ کی کتنی عمر ہے اور مزید آپ کی زندگی کتنی ہے؟ یعنی ہم کتنی عمر گزار چکے ہیں اور آگے ہماری جو زندگی ہے وہ کتنی باقی ہے؟ کیا آپ کو علم ہے ہر ابتدا کی انتہا ہوتی ہے، تو آخرت میں انتہا جنت ہوگی یا جہنم؟ یعنی یہ ہم خود سے سوال کریں کہ ہماری انتہا، ہمارا اینڈ جنت ہوگا آیا کہ جہنم؟ نمبر 4 ہے کہ آپ نے کبھی یہ بات سوچی ہے آسمان سے فرشتے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے اتر رہے ہیں اور آپ غفلت کی کھیل کود میں مشغول ہیں؟ یعنی ہم نے یہ بات کبھی سوچی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، ہمارے نیک اعمال برے اعمال ہم سے پوچھا جائے گا کہ اتنی زندگی کہاں گزاری ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں عمر دی ہے ہم نے کس مصروفیت میں گزار دی ہے۔ نمبر 5، کیا آپ نے اپنی زندگی کا آخری دن اور آخری گھڑی کا تصور کیا ہے جس میں آپ اپنے اہل و عیال، دوست و احباب و عزیز و اقارب کو چھوڑ جائیں گے؟ یعنی جب ہماری موت کا وقت آئے گا، یہ تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے موت کا دن انسان کو بتایا نہیں ہے، ورنہ تو انسان یہی سوچ سوچ کے مر جاتا کہ ہمارے موت کا دن آنے والا ہے۔ یعنی ہم نے اپنی زندگی کا آخری دن اور آخری گھڑی کا تصور کیا ہے؟ کبھی سوچے موت کے بارے میں تو ہمارا دل دہل جاتا ہے۔ لاکھوں جنازے ہماری آنکھوں کے سامنے سے اٹھتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں تھوڑی بہت اس ٹائم تو ہمارے دل میں تھوڑا بہت خوف آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم وہی دنیا کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، جب آپ کی روح جسم سے نکالی جائے گی، آپ کو غسل کے لیے تختے پر لٹایا جائے گا اور غسل کے بعد کفن دیا جائے گا، پھر نماز جنازہ کے لیے لے جایا جائے گا، پھر آپ کو کندھوں پر اٹھا کر سلا دیا جائے گا۔ یعنی یہ سب ہماری آخری تیاری ہے، ہماری آخری تیاری ہے۔ یعنی جب ہم میں موت آ جائے گی، ہماری روح جسم سے نکل جائے گی، وہ بے جان جسم ہو جائے گا، ہمیں اتنا بھی وہ نہیں ہوگا کہ ہم خود اٹھ کے نہائیں، ہم کو تختے پر لٹا کر غسل دیا جائے گا، اس کے بعد کفن پہنا دیا جائے گا، پھر نماز جنازہ کے لیے لے جایا جائے گا، اس کے بعد آپ کو کندھوں پر اٹھا کر کہاں سلا دیا جائے گا؟ وہ جگہ ہزاروں من مٹی کے نیچے لٹا دیا جائے گا جہاں پر ہم قبرستان جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے دل میں خوف آ جاتا ہے۔ ایک دن ہم یہ سوچے کہ ہم نے بھی وہیں پر سونا ہے۔ جی ہاں، قبر میں سلا دیا جائے گا، جو آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر تمہاری سب سے پہلی منزل آسان رہے گی تو تمہاری آگے والی منزلیں بھی آسان رہیں گی۔ وہ قبر آپ کے اعمال نامے کے مطابق جنت کا باغ بن جائے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ یعنی یہ ہمارے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جیسے اعمال کریں گے، جیسی زندگی گزاریں گے، ویسے ہی اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ کو راضی کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پر عمل کیا ہوگا، تو ہمیں جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اور اگر ہم نے بد اخلاقی کی ہوگی، جھوٹ چوری غیبت چغلی کی ہوگی، تو ہمیں جہنم
کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، ہم بہت گناہ گار بندے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ دے اور ہمیں نیک بنائے، اور ہمیں جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اور جو لوگ ہم جیسے گناہ گار دنیا میں ہیں انہیں اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔